ثم إلي مرجعكم فاحكم بينهم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فيعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله العظيم. آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی 55, 56, 57, 58, 59 اور 60 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اس میں اللہ رب العزت کے اولو العزم پیغمبروں میں سے اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا خطاب اور لقب روح اللہ ہے یعنی اللہ کی روح، ان کی ذات کے متعلق دنیا میں رہنے والے انسانوں کے مختلف عقائد اور نظریات ہیں. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں میں 2 گروہ ہیں. ایک کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور آسمانوں پر اٹھا لیا. اور دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے اور آخر زمانے میں وہ ہماری مدد اور نصرت کے لیے آئیں. یہ 2 نظریے ہو گئے. تیسرا نظریہ قادیانیوں کا ہے. قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا اور ان کو مارا، اور یہودیوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ مر گئے ہیں تو انہیں چھوڑ کر چلے گئے. پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، پھر وہاں سے چلتے 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 کشمیر پہنچ گئے. کشمیر میں محلہ خانیار ایک محلہ ہے، وہاں آ کر رہے، پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہاں پر ان کی قبر ہے. یہ قادیانیوں کا عقیدہ. اور صحیح اور حقیقی جو عقیدہ ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کا ہے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ کر شہید کرنے کا پلان بنایا. ایک آدمی کو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے وہاں بھیجا کہ اندر جا کر دیکھ کے آؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں. وہ آدمی جب اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ جو شخص اندر آیا تھا اس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا بنا دیا. باہر جو کھڑے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کافی دیر ہو گئی، کہنے لگے کہ یار دیکھیں تو صحیح کیا ہوا. اندر آئے تو وہ ان کا ساتھی جس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی تھی اس کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ کہتا رہا کہ بھائی میں تمہارا ساتھی ہوں.
لیکن اس کو مار دیا. مار کر جب باہر نکلے تو پھر سوچنے لگے کہ یار ہمارا ساتھی کہاں گیا اگر یہ عیسیٰ تھا. اور اگر ہمارا ساتھی یہ تھا تو عیسیٰ کہاں گئے؟ اس چکر میں پڑ گئے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. قرب قیامت میں دوسرے آسمان پر وہ اس وقت زندہ حیات ہیں. قرب قیامت میں وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے. دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر آسمانوں سے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نازل ہوں گے. مینارے سے زمین پر اترنے کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی. فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا. امام مہدی مصلی پر کھڑے ہوں گے. اقامت کہی جا چکی ہوگی تو آواز لگائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو میرے لیے سیڑھی لگاؤ. اور لوگ اس وقت منتظر ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ آج آئے کہ کل آئے. جب آواز دیکھیں گے دمشق کی جامع مسجد میں مینارے پر تو سیڑھی لگائی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینارے سے نیچے اتریں گے. سوال یہ ہے کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ مینار تک تو فرشتوں کے ذریعے اتارتے ہیں تو مینار سے نیچے بھی فرشتوں کے ذریعے اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں سیڑھی کیوں لگوائی؟ اس لیے کہ آسمانوں تک کا جو علاقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسباب کے تحت نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی اسباب نہیں رکھے. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے. مینارے پہ آنے کے بعد دنیا میں اسباب کا استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو سیڑھی اسباب میں ہے. نیچے سے اترنے کے لیے اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کے لیے سیڑھی ایک ذریعہ ہوتا ہے دنیا کے ذرائع میں سے. اور آسمانوں پر دنیا کے ذرائع استعمال نہیں ہوتے اس لیے وہاں سے فرشتے لائے. اب نیچے اتریں گے. حضرت امام مہدی مصلی پر ہوں گے. وہ پیچھے ہٹیں گے کہ حضرت آپ آ جائیں. ظاہر ہے کہ امام مہدی نبی نہیں ہے. امام مہدی نبی، امام مہدی میں دو نظریے ہیں. ایک اہل تشیع شیعوں کا نظریہ ہے. وہ تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں امام مہدی نبی نہیں ہے. ان حضرات کے ہاں امام مہدی غار میں چھپے ہوئے. ہمارے ہاں کوئی امام مہدی غار میں چھپے ہوئے. وہ پیدا ہوں گے. ان کا نام محمد ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور حسنی اور حسینی خاندان سے ہوں گے. اور شام کے ابدال کعبے کا طواف کرتے ہوئے امام مہدی کو پہچانیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہمیں بیعت کرو. امام مہدی پہلے انکار کریں گے. پھر جب وہ اصرار کریں گے تو امام مہدی ان سے بیعت لے لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے. ان کو کون پہچانے گا؟ ابدال. اور کہاں کے ہوں گے؟ وہ شام کے ابدال ہوں گے. ملک شام کے ابدال وہ انہیں پہچانیں گے. اس لیے آج کل جو دنیا میں ہر چوتھے پانچویں سال کوئی نہ کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر لیتا ہے. یہ سارے دجال ہیں. مہدی کوئی بھی. یہ گوبرو ریاض احمد گوہر شاہی جس کا نام ہے اور عرف گوبر سیاہی، ٹھیک ہے نا جی، اس نے بھی امام مہدی کا دعویٰ کیا. اور بہت سارے ایسے کھڑے ہو جاتے. امام مہدی خود دعویٰ اور جو دعویٰ کرے وہ امام مہدی نہیں ہوگا. آسان نشانی ہے. جو کہے گا کہ میں امام مہدی ہوں وہ جھوٹا ہے. اس لیے کہ مہدی خود کہے گا ہی نہیں کہ میں امام مہدی ہوں. اس کو وہ ابدال پہچانیں گے. وہ ابدال کو بھی انکار کریں گے کہ بھائی نہیں میں بیعت نہیں لوں گا تمہاری. لیکن وہ اصرار کریں گے کہ نبی کا فرمان ہے آپ امت کو سنبھالیں گے. اگر آپ بیعت نہیں کرتے، ہماری بیعت نہیں لیتے
तो फिर उम्मत का जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, तो वो मजबूर हो जाएंगे कि नहीं अब बैत कर लो। इसलिए अब जब भी इमाम महदी का नाम क्या होगा? मोहम्मद होगा। गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा बाद में किया था, पहले इमाम महदी होने का दावा किया था। इसका नाम क्या है? गुलाम अहमद, ठीक है ना जी, और गामा काना, ठीक है ना जी, ये इसका हमारे बुजुर्गों ने लक़ब रखा हुआ है, गामा काना। गामा माना गुलाम, काना वो था, तो गामा काना हो गया। तो इसका नाम है गुलाम अहमद, महदी का नाम होगा मोहम्मद। इमाम महदी होंगे खानदान में हसनी और हुसैनी, और ये मुगल है। कौन है? मुगल है, कबीले का, खानदान का, तो बना नहीं। और इमाम महदी कहां पहचाने जाएंगे? नहीं, भूल गए, काबे का तवाफ करते हुए वहां पहचाने जाएंगे ना। शाम में तो बाद में जाएंगे, वहां जाकर नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन पहचाने कहां जाएंगे? काबतुल्लाह का तवाफ करते हुए। गुलाम अहमद कादियानी ने या गौहर शाही ने जिंदगी में देखा ही नहीं काबा, मक्का मदीना, ठीक है ना। ये गौहर शाही है, वो गुलाम अहमद है, और दोनों सैयद नहीं है, हसनी हुसैनी नहीं है, तो ये इमाम महदी नहीं हो सकते। अब इमाम महदी हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, आपके खानदान के हैं, सैयद हैं, मुसल्ला छोड़ेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप खड़े हो जाओ जरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उधर उतरो, ऐसे करके यूं इस जगह हाथ रख के ऐसे धक्का देंगे कि तुम जाओ और मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाओ। ये दोनों कंधों के बीच में हाथ रख के यूं धक्का देंगे कि तुम जाओ मुसल्ले पर नमाज पढ़ाओ जाकर। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने तफसील बताई है, क्योंकि इकामत तुम्हारे लिए कही गई है। जब इकामत हो रही थी तो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल नहीं हुए थे, इकामत पूरी हुई, इमाम महदी नमाज के लिए तकबीर कहने वाले को भी आवाज आ गई कि मेरे लिए सीढ़ी उतारो, लगाओ। आवाज पर सबकी तवज्जो वहां गई, सीढ़ी लगाई गई, नीचे उतरे, इमाम महदी ने कहा मैं तो उम्मती हूं, ये तो नबी है ना। उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक सही करना होगा कि मैं तो उम्मती हूं, ये नबी है, इसलिए नबी के होते हुए मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम यूं हाथ लगाकर पीठ पर धक्का देंगे, आगे उसको मुसल्ले पर खड़ा कर देंगे कि इकामत तुम्हारे लिए। तो इमाम महदी वो फजर की नमाज पढ़ाएंगे, उसके बाद बाकी नमाजें ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। इसमें भी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की शान है कि इमाम महदी उम्मती हैं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी नहीं है, उलुल अज़म पैगंबरों में से हैं। उलुल अज़म पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकाया नमाजें पढ़ाएंगे और फिर जिहाद करेंगे, शराब को खत्म करेंगे, खंजीर को खत्म करेंगे, क्योंकि ईसाइयों में यहाँ शराब और खंजीर दोनों बड़ी बरकत वाली चीजें हैं, ठीक है ना। तो हमारे मुसलमानों के यहाँ भी बड़ी पॉपुलर हो गए, गरीबों के यहाँ भी। मैं एक दफा वहां से मदरसे से आ रहा था, तो ट्रेन की पटड़ियां जो है वहां से सीधे निकले मदरसे से, तो आ रहा था तो वहां थैलियां पड़ी हुई थी, थैली। तो मेरे साथ यार इतनी थैलियां वो बंधी हुई है, और इधर से साइड में सुराख, इतनी थैलियां ये क्यों पड़ी? बड़ा मोटा आपको बता नहीं, यार मुझे पता नहीं है क्या थैलियां। बोला रात को ये ठर्रा लेकर आते हैं, यहाँ पर बैठकर पीते हैं। तो अब ये शराब अमीरों की सिर्फ नहीं रह गई, अब गरीब भी ईमान अपना खराब कर रहा है। पहले ऐसा होता था कि गरीब का ईमान बचा रहता था, ठीक है नहीं। तो अब वो सिंध असेंबली में 2-4 साल की बात है कि एक करारदाद पेश हुई कि शराब पर पाबंदी लगाई जाए, सिंध में शराब पर पाबंदी लगाई जाए, और इनके जितने भी शराब की शॉप हैं इनको बंद किया जाए, लाइसेंस कैंसिल किए जाए। हिंदुओं में भी शराब जायज है, पता है। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, जितनी भी सियासी जमातें थी सिवाय मजहबी जमातों के,
سب نے اس قرارداد کو رد کیا، کہا کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ہندو قرارداد پیش کرنے والا تھا، جن کے ہاں شراب جائز ہے وہ کہہ رہا تھا شراب بند کرو، جن کے ہاں شراب حرام ہے وہ کہہ رہے تھے شراب جاری رکھو، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم ان چیزوں پر تو عوام ہماری غور کرتی نہیں، ہماری غور کرتی ہے پیپلز پارٹی نے سندھ کو لوٹ لیا، مسلم لیگ نے سندھ کو لوٹے برباد کرے، کچھ بھی کرے، یہاں تو ایمان کی بات پر بھی وہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ حالت ہے، تو شراب کو بھی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور دجال کو بھی قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور نیزے سے قتل کریں گے۔ کس سے قتل کریں گے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلوار، تیر اور نیزوں کا زمانہ پھر آنے والا ہے۔ تلوار آج کل تو قتل کس سے کرتے ہیں؟ گولی سے، کلاشن کو، ٹھیک ہے نا جی، رائفل وغیرہ وغیرہ بہت سارے ہتھیار ہیں، اور نہیں تو ایک بم ہی پھینک دو، سارے اللہ کے پاس ڈائریکٹ۔ تو یہ ابھی زمانے کے ہتھیار ہیں، پہلے زمانے میں انسان کے شروع کے زمانے کے تلوار، تیر، نیزے، بھالے، خنجر یہ ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نیزے سے ماریں گے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت پھر نیزے، تیر، تلوار کا زمانہ آ جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو کہ سانس کی، صرف سانس عیسیٰ علیہ السلام کی دجال تک پہنچے گی، وہ ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، دیکھ دیکھ کر پگھلے گا۔ فرمایا کہ اگر دجال کے مقدر میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا نیزہ نہیں لکھا ہوتا نا، تو بھی پگھل پگھل کر دجال ختم ہو جاتا، لیکن مرنا اس کو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نیزے سے، اس لیے وہ نیزے سے مرے گا۔ یہ یہودی آپ خود کر رہے ہیں نا، وہاں پر مسلمانوں کو مار کے پھر رہے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر عیسیٰ علیہ السلام ان کو ماریں گے، ایک ایک کافر کو ماریں گے۔ اور وہ درخت جو حدیث میں آتا ہے جس کے لیے پناہ، کافر پناہ مانگیں گے، درخت کے اوٹ میں آئیں گے، اور درخت کہے گا کہ یہ میرے پیچھے اللہ کے بندے، اللہ کا دشمن کھڑا ہے، اسے مارو۔ وہ درخت یہودی خود اگا رہے ہیں، وہاں خود ہی اپنا بندوبست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں اگانے بنا بنایا پلان ملے گا، بس صرف مارنا پڑے گا ہمیں۔ ابھی بھلے تم مار لو، آنے والے وقت میں تمہارا حساب ہے۔ ہٹلر نے بھی تمہیں اتنا نہیں مارا ہوگا جتنا عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے تم لوگوں کو، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی تو تم لوگوں کو زور ہے۔ یہودی اور قادیانی یہ ایسے ہیں جیسے آٹے میں نمک، یہودیوں کی بھی آبادی بڑی نہیں ہے، قادیانیوں کی بھی آبادی بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک نطفے کی پیداوار ہیں یہ دونوں، جیسے جڑواں بھائی ہو نا، کسی کے عورت پیدا کر لے تو یہ جڑواں بھائی ہیں دونوں۔ تو لیکن انہوں نے معیشت پر، امریکہ کی معیشت پر، بڑی بڑی ملکوں کی معیشت پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ کا جتنا میڈیا ہے ان کا مرہون منت ہے، ٹھیک ہے نا جی، سارا ان پر کنٹرول ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ان کی ہیں جس حکومت کو چلانا۔ تو امریکہ جو ہے وہ ان کا پشتیبان ہے۔ آج میرے خیال سے تیسرا یا چوتھا دن ہو گیا ہے، ایک وہ قرارداد لائے ہوئے ہیں عرب ملک قرارداد لائے ہوئے ہیں کہ بھائی جنگ بندی کرو، جنگ بندی کرو، لڑائی ختم کرو، اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فلسطینیوں اور یہودیوں کی آپس میں دشمنی ہے، اب امریکہ وہ قرارداد پاس ہونے نہیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ دشمنی والا لفظ نکال دو، ٹھیک ہے۔ چوتھا دن ہو گیا، آج رات اگر پاس ہوئی ہے، میں نے ابھی تازہ لیٹسٹ نہیں معلومات نہیں ہے، لیکن رات تک وہ قرارداد امریکہ کے اس پر، عرب ملک جن کے تیل پر امریکہ پل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مجال ہے کہ عرب لوگوں کے کہنے پر قرارداد پاس ہو۔
طاقتیں، ہر چیز تمہارے پاس ہے، لیکن بات ہماری نہیں چلے گی، بات ان کی چلے گی، وہ جب تک چاہیں گے قرارداد. تو یہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل ایک دن آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر ان سے چن چن کر بدلا لے گا. ٹھیک ہے نا جی، چن چن کر مارے جائیں گے یہ لوگ. جب تک ٹھیک ہے، جب تک تم لوگوں کا زور ہے تم اپنا لو، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ کم نہیں کیا. الحمدللہ لاشوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، مانا کہ 20,000 یہ مر گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ 4-5 ہزار وہ بھی مردار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دیکھو نا، ایک وہ بڑا پہلوان میرے جیسے پتلو سے لڑنے کے لیے آ جائے اور لڑائی پورا دن چلے، مجھے 50 زخم لگے اور اس پہلوان کو بھی 20 زخم لگے ہوئے ہوں، اس کو تھوڑی شاباش دیں گے؟ شاباش تو لوگ مجھے دیں گے، یار دیکھو کتنا کمزور ہے، لیکن دیکھو پورا دن لڑتا رہا اس کے ساتھ اور چھوڑا نہیں ہے، اس کو بھی دیکھو کتنا زخمی کر دیا ہے. ان کے پاس ایٹم بم، ان کے پاس جہاز، ان کے پاس طیارے، ان کے پاس ٹینکیں، ان کے پاس توپیں، اور وہ ان کا ایک میزائل ہے مجاہدین حماس کا الیاسین کے نام سے. ٹھیک ہے نا جی، وہ داغتے ہیں. یہ میڈیا پر نہیں آ رہا کہ کتنے اور اچھے خاصے ان کے یہودیوں کے بڑے بڑے ان کے سائنسدان مار دیے مجاہدین نے. ٹھیک ہے نا. یہ یہودیوں کا جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا نیتن یاہو، سندھی والا یاہو نہیں، یہودیوں والا یاہو ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ نیتن یاہو جو ہے، آپ اس کی شکل دیکھو ٹی وی پر آ کر، اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، ایسے تو نہیں اڑی ہوئی نا ہوائیاں، پیچھے سے بوجھڑے پڑ رہے ہیں نا. کہہ رہے تھے ہم پہلے والے جب دوسرے ملک کہہ رہے تھے جنگ میں، انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے جو کہہ دیے وہ آزاد کرائیں گے اور حماس کو ختم کریں گے، اس کے بعد جنگ ختم کریں گے. پھر آ گئے 100 جوتے کھا کر، 100 پیاز بھی کھاتے ہیں، 100 جوتے بھی کھاتے ہیں. جوتے کھا کر آ گئے، چلو جی جنگ بندی کر لیتے ہیں، ہمارے قیدی تم چھوڑو، تمہارے قیدی ہم چھوڑتے ہیں. چھوڑ لیے. 7 دن کتنے جنگ بندی رہی. پھر انہوں نے جنگ شروع کرنے کا، اب تو ہم جنگ ختم کریں گے ہی نہیں، اب تو حماس کو مٹا دیں گے. اب ان کے وزیر دفاع، ان کے آرمی چیف، ان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بھائی حماس والوں کو کہو کہ جنگ بندی کریں. اب حماس والے کہہ رہے ہیں چند دنوں کی جنگ بندی نہیں کریں گے، اب کرنی ہے تو ہمیشہ کے لیے حملے بند کر دو اپنے، اس کے بعد بات کریں گے. اب اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. جو ماننے کے لیے انہیں تیار تھا، اب کتے کی طرح دم ہلا ہلا کر منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو بھی بٹھاؤ، یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو کیا. ٹھیک ہے نا جی. ایمان کی ہمارے اندر کمزوری ہے، لیکن جو میدان میں اترے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان بھی ویسا دیا ہوا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام پھر ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں ہوگا. قادیانی کہتے ہیں نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے. چلو اگر غلام احمد قادیانی کو عیسیٰ مان لیں ایک لمحے کے لیے، بالفرض والمحال، مانتے تو نہیں، ہم تو اسے سور بھی نہیں مانتے، سور سے بھی بدتر ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن چلو مان لیا قادیانیوں کے کہنے پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ ہے، تو عیسیٰ کے بعد تو دجال کافر ختم ہو جائیں گے نا. غلام احمد قادیانی کے بعد ختم ہو گئے. کافر تو اب بھی چل رہے ہیں، نہیں ہے کافر اب بھی، کافر بھی ہے، یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہ سارے کافر ہی تو ہے نا. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جہاد کریں گے اور سارے کافروں کو ختم کر دیں گے. اگر غلام احمد قادیانی واقعی عیسیٰ ہے، مسیح ہے، تو اس کے آنے کے بعد تو کافروں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. جبکہ اس کے آنے کے بعد تو کافر اور زوراور ہو گئے. اس لیے اس سے پتہ چلا کہ غلام احمد قادیانی عیسیٰ نہیں ہے بلکہ دجال ہے. کیا ہے؟ دجال ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں اتریں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے. غلام احمد قادیانی نے دمشق دیکھا ہی نہیں، خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. ویسے تو کیا کیا ہوگا، غلام احمد قادیانی نے خواب میں بھی دمشق نہیں دیکھا ہوگا. دمشق دیکھا ہو تو وہی تو اترے گا نا مینارے پر. قادیانیوں نے اس کو کہا تھا تو بڑا خبیث نا، اس کو مریدین نے کہا اگر وہ تو مینارے پر اتریں گے اور آپ کی زندگی میں تو کوئی مینارہ ہے ہی نہیں. اس نے کہا اچھا چلو اب بنا لیتے ہیں مینارہ. کیا کر لیتے ہیں؟
بھائی وہ اترے گا ہی مینارے پر، یہ کہتے ہیں کہ میں اب بنا لیتا ہوں. ہمارے مولانا قاضی احسان شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک چرسی کو قبض کی شکایت تھی. یہ چرسی جو ہوتے ہیں نا، ان کو ویسے بھی قبض کی شکایت ہوتی ہے، جب تک سوٹا نہیں لگائیں تب تک فارغ نہیں ہوتی. تو چرسی کو قبض کی شکایت تھی. لوٹا تھوڑا سا اس کا لیک تھا، پرانے دور میں اب تو واش روم بن گئے. وہ لوٹا لے کر پانی کا جنگل میں جاتا تھا قضاء حاجت کے لیے، زور لگا 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 لگا، جب تک فارغ ہوتا لوٹا پہلے ہی فارغ. لیک تھا نا. چرسی کو دیکھے وہ لوٹا خالی ہے. 4 دن 5 دن، ایک دن لوٹا بھرا بھرا، تو میرے سے پہلے فارغ ہوتا نا، آپ دیکھنا میں پہلے استنجا کروں گا پھر قضاء حاجت کروں گا. مطلب استنجا پہلے قضاء حاجت. غلاموں کو بتا دیا کہ میں نے اس چرسی والا کام کر لیا کہ اتر پہلے کیا ہوں، مینارہ بعد میں بناؤں گا. اب بھی آپ قادیانیوں کی فیس بک آئی ڈی پر جاؤ گے نا تو آپ کو کالا جھنڈا ایک آئی ڈی پہ لگا ہوا ملے گا، اس میں سفید جیسے مینارہ ہوگا، اس کا نام ہے مینارۃ المسیح. قادیان میں انہوں نے بنایا، اس کا نام ہے مینارۃ المسیح. کچھ بھی کر لو اوریجنل تو اوریجنل رہتا ہے. مینارہ تو بعد کی بات ہے، پہلے نام کو ملا لو. عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے عیسیٰ، اور اس کا نام ہے غلام احمد. ٹھیک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم، بی بی مریم. اور عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے نا، بولو نہیں ہے، نہیں ہے، بن باپ کے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے. آدم کو بن ماں باپ کو پیدا کیا. آدم کی ماں ہے، باپ نہیں ہے. جو کہتے ہیں عیسیٰ بن باپ کے، بابا اللہ تو بن، تو بن باپ کی بات کر رہا، اللہ تو بن ماں کے بھی بنا دیتے ہیں. اس کی قدرت میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. تم کہہ رہا عیسیٰ بن باپ میں کیسے آ گئے، آدم بن ماں باپ میں کیسے آ گئے؟ تو اللہ کے لیے جو بن باپ ماں کے پیدا کر سکتا ہے وہ بن باپ کو بھی پیدا کر سکتا ہے. اس لیے مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم. اللہ کے عیسیٰ آدم کی مانند ہے، دونوں میں مماثلت ہے. آجا قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، وہاں لمبا عرصہ ہے، کب سے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام صدیاں بیت گئی، وہاں کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ لیکن وہاں کھاتے پیتے کیا ہوں گے؟ اس کے 2 جواب ہیں. ایک الزامی جواب، تم لوگوں نے وہاں دکان کھول لی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کھانے پینے کی فکر لگی ہوئی تمہیں. ٹھیک ہے نا. دوسرا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ کا خطاب ہے روح اللہ. عیسیٰ پیدا کیسے ہوئے؟ عام آدمی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ماں باپ مرد عورت ہم بستری کرتے ہیں، جب نطفہ ٹھہرتا ہے وہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے. یہاں صرف ماں ہے، باپ نہیں ہے. بی بی مریم کھڑی ہے، جبرائیل امین آئے، انہوں نے یوں پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا. پھونک کس کی تھی؟ بولو جبرائیل کی تھی. جبرائیل کیا ہے؟ نورانی مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. ماں ہے انسان، اور جس کی پھونک سے پیدا ہوئے وہ جبرائیل نورانی. تو یہاں جب تک عیسیٰ علیہ السلام رہے انسانی تقاضوں کے مطابق رہے، جب آسمانوں پر چلے گئے تو نورانی تقاضوں کے مطابق وہاں رہے. جو وہاں فرشتے کھاتے ہوں گے وہی عیسیٰ کھاتے ہوں گے. صحیح ہے غلط ہے؟ ماں باپ کے پیٹ میں ہم کتنا مہینہ رہتے ہیں؟ 9. وہاں کیا کھاتے ہیں؟ وہاں بھی تو اللہ نے کھانے پینے کا بندوبست کر رکھا ہے نا، سانس لینے کا بندوبست کر رکھا ہے نا. جو اللہ ماں کے پیٹ میں ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے وہ اللہ اپنے اولو العزم پیغمبر کو آسمانوں کو اٹھانے کے بعد نہیں بندوبست کر سکتا. اللہ ہر چیز کا قادر ہے. قادر دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناب آسمان اور زمین کے بیچ میں 2 تہیں ہیں. ایک تہ ہے آگ کی، جو آسمان کی طرف جائے گا وہ وہاں سے گزرے گا جل جائے گا. دوسری تہ ہے ٹھنڈ کی،
آگ سے اگر بچ گیا تو اوپر جب ٹھنڈ میں جائے گا تو وہاں جم کر مر جائے گا. ہم کہتے ہیں یہ تہیں کس نے لگائی ہے؟ بولو. اور عیسیٰ کو اوپر کون لے جا رہا؟ میں نے میرا گھر ہے، اس کی 5 دیواریں ہیں، ایک دیوار، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد چوتھی، اس کے بعد 5ویں. ٹھیک ہے، ہر دیوار پر، ہر دیوار میں دروازہ، دروازے پر 4 چوکیدار. کوئی آدمی کہا یار میں راشد گنج کے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں. آپ کو نہیں ہو ہی نہیں سکتا جی، اس کی تو 5 دیواریں ہیں، 5 دیواریں، ہر دیوار میں ہر دروازے پر چوکیدار، تو کیسے جا سکتا ہے؟ اگر وہ آپ کو کہیں مولوی صاحب نے خود بلایا تھا تو آپ کیا کہو گے؟ خود بلایا تو یہاں پھر تو دروازے بھی کھلے ہوں گے، پھر تو چوکیداروں نے آگے جانے دیا ہوگا. تو آگ جو تمہاری سائنس کے لیے آگ کی طے ہے، ٹھنڈ کی طے ہے، تو میرے بھائی آگ بھی اللہ نے بنائی ہے، ٹھنڈ بھی اللہ نے بنائی ہے. اور عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھانے کے لیے بھی اللہ کا حکم ہے. جو عیسیٰ کو بلا رہا ہے وہی ان چیزوں کا حل نکال رہا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام بھی تو گئے تھے آسمانوں پر، یہ تو دوسرے آسمان پہ، وہ تو عرش پہ گئے تھے. ہاں، وہ تو سدرۃ المنتہا سے آگے، اس سے آگے جبرائیل نے کہا میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، وہاں تک گئے تھے. ہاں، رب تعالیٰ کے روبرو بیٹھے تھے تو رب نے وہاں بھی بلایا. تو اللہ تعالیٰ جس کو بلائے، ہاں جس کو نہ بلائے پھر وہ آگ میں بھی جلے گا، ٹھنڈ میں بھی جمے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کھانا اتارا، ان کی خوف کے لیے اترا نہیں اترا، بنی اسرائیل کے لیے من و سلوا اور آسمان سے بنے بنائے کھانے. اگر کھانے آسمانوں سے نیچے آ سکتے ہیں تو جس نبی کی امت کے لیے کھانے آ سکتے ہیں وہ نبی خود اوپر نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے. یہ قادیانیوں کی صرف ایک اور اعتراض قادیانی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ایک حدیث ہے انا خاتم النبیین، بولو سب بولو لا نبی بعدی، پھر بولو لا نبی. جس کا عقیدہ ہے حضور کی ختم نبوت سب بولے لا نبی. میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی. قادیانی کہتے ہیں حضور نے کہا میرے بعد کوئی نبی، تو عیسیٰ کیسے آ گئے؟ عیسیٰ آئیں گے نا؟ نہیں آئیں گے. آقا نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. قادیانیوں کا یہ اعتراض ہے. اور مسلمانوں تم تو کہتے ہو کہ عیسیٰ آئیں گے، تو حضور کے بعد نبی کیسے آ گئے؟ آئے یا نہیں آئے؟ بولو تو صحیح نا. مانتے ہو نا عیسیٰ آئیں گے اور قیامت کے قریب آئیں گے. حضور کو تو گزرے ہوئے بھی 15 صدیاں ہونے والی ہیں، تو حضور کے بعد ہی آ رہے ہیں نا. تو تم کہتے ہو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ حضرات قادیانی، آپ سے ایک سوال ہے. پاکستان کے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکر صاحب، جو آج کل اسرائیل کو تسلیم کرانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، بڑی بڑی دلیلیں دے رہے ہیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس پر بھی گفتگو کریں گے. ارادہ یہ آج کا تھا، لیکن چونکہ وہ ابھی آ رہی ہے نا، یہ 25 دسمبر کو عیسائی حضرات مناتے ہیں کرسمس، ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں میری کرسمس. بالکل کرسمس کی مبارکباد دینا حرام ہے شرعن. کرسمس کی مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے مان لیا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب اگر تم مانتے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر مسلمان نہیں رہے، اور اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ان کو کرسمس کی مبارک نہ دو. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا سارا ذکر کھول کر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، ورنہ آج گفتگو وزیر اعظم کی خدمت میں کچھ کرنی تھی. زندگی رہی تو انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے جمعے گفتگو کریں گے. تو قادیانیوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، اب مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ. یہودیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی چڑھا دیا.
عیسائیوں کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی چڑھا دیا، اب ہم جتنے بھی گناہ کریں ہمارے بدلے میں عیسیٰ سولی چڑھ گئے۔ اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ بیٹے مریم کے ہیں، مریم بیوی اللہ کی ہے، اس لیے عیسیٰ بیٹا بھی اللہ کا ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اس نے کسی کو جنا ولم یولد، اس کو کسی نے جنا نہیں ہے، تو وہ جننے جنانے سے پاک ہے، تو عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ وہ بندہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی عیسائی کو کلمہ پڑھانا ہو نا تو اس کو کلمہ پڑھا جائے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان عیسیٰ عبد اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول، گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے۔ تو ہمارا نظریہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے آسمانوں پر زندہ نیچے اتارے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ جب آئیں گے تو کہیں حضور کی ختم نبوت پر تو حرف نہیں آ جائے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا مطلب عقل کے اندھو یہ ہے کہ اب میرے بعد کسی کو نبوت اور عیسیٰ کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے یا بعد؟ بولو، پہلے ملی ہے، اس لیے عیسیٰ نبی پہلے سے ہے اور آئیں گے بعد میں نازل ہوں گے، نازل ہو کر بھی اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، شریعت محمد کی چلائیں گے۔ اس لیے ان کے آنے سے حضور کے آخری نبی ہونے پر کوئی حرف، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔